جہاں ایک طرف 2020 کا سال کئی لوگوں کے لیے ایک اچھا سال نہیں تھا، وہیں ایک انسان جس نے اس ایک سال میں $150 بلین سے بھی زیادہ پیسے کمائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایلون مسک کی، جو 7 جنوری 2021 کو دنیا کے سب سے امیر انسان بن گئے، دا ورلڈز ریچسٹ مین۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز برج خلیفہ، جسے بنانے میں تقریباً 114 ارب کا خرچہ ہوا، ایلون مسک ایسی 117 بلڈنگز ایک جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بوگاٹی کا لیٹسٹ ماڈل، جس کی قیمت 140 کروڑ روپیوں کے برابر ہے، ایسی 9500 گاڑیاں خریدنے کی طاقت ایلون مسک کے پاس موجود ہے۔ ایلون مسک جو اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور ایمیزون کے اونر جیف بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے، اور ان کی نیٹ ورتھ تقریباً $2050 بلین ہے۔ 2020 کے شروع میں ان کی نیٹ ورتھ تھی $27 بلین، جو کہ انہیں بناتی تھی دنیا کا 35th ریچسٹ پرسن، لیکن ایک سال کے اندر ان کی نیٹ ورتھ $190 بلین تک پہنچ گئی۔ لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اس سال 2020 میں ایلون مسک نے کچھ ایسا خاص کیا بھی نہیں جو پچھلے سالوں 2016، 17 یا 18 میں انہوں نے نہ کیا ہو۔ مطلب اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ ایسا کیسے پوسیبل ہوا؟ کیا ہے ان کی سکسیس کے پیچھے کا راز؟ آئیے جانتے ہیں ایلون مسک کی زندگی کی داستان اس ویڈیو میں۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مسک فیملی سے تھا۔ ان کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلون مسک سے ٹین ایج میں ہی لکڑی کے کارخانے میں کام کروایا، جس سے انہیں پیٹ بھرنے کے لیے چند پیسے ملتے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور 1997 میں فزکس اور اکنامکس میں بیچلرز ڈگری مکمل کر لی، اور جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹسکیپ نامی مشہور کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلون مسک کا ایڈمیشن اسٹینڈرڈ یونیورسٹی PhD پروگرام میں بھی ہو گیا۔ PhD پروگرام کے دوسرے ہی دن انہوں نے اسٹینڈرڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 کے نام سے ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور اس کمپیوٹر سے دن کے ٹائم ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے ٹائم ویب سائٹ پر کام ہوتا تھا۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لے آئی، اور 1999 میں کمپیکٹ نے Zip2 کو $300 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلون مسک کی زندگی کے اس موڑ کے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلون مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد پے پل کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی، اور 2002 میں eBay نے اسے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $165 ملین تھا۔ 2002 میں ہی ایلون مسک نے اسپیس ایکس نامی کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف راکٹس اور ایئر کرافٹس ڈیزائن کیے، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ انہوں نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شور سے ہو رہی ہے۔ ایلون مسک نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے، لیکن مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی دم لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیسلا کو 2004 میں تشکیل دیا، جو الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑیاں بناتی ہے۔ یہ کمپنی آج دنیا کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی گاڑیاں نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس میں ایلون مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے مسافر کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ٹیسلا میں جو بیٹریز انسٹال کی گئی ہیں وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹریز مانی جاتی ہیں، جو صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے 520 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہیں۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا احمد آباد سے ممبئی یا پھر لاہور سے پشاور۔ جی ہاں، اتنا لمبا سفر، وہ بھی پیٹرول یا گیس کے بغیر۔ اور جتنی بجلی گاڑی چارج ہونے میں لگتی ہے، اس کا خرچہ پیٹرول اور گیس میں ہونے والے خرچے سے تقریباً 60% کم آتا ہے۔ بات ابھی یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایلون مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد اسٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی گئی ہے، جو زمین سے صرف 500 کلومیٹر اوپر گردش کر کے پوری دنیا میں فری انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان سیٹلائٹس کی ہائٹ دوسری سیٹلائٹس کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے پلان کے مطابق ٹوٹل 12,000 سیٹلائٹس پوری دنیا میں گردش کر کے دنیا کا کونا کونا کور کریں گی، جس میں سے 1,000 سیٹلائٹس 25 نومبر 2020 کو لانچ بھی ہو چکی ہیں، جن کی مدد سے یونائٹڈ کنگڈم میں فری انٹرنیٹ کی بیٹا سروس شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس نیوز نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ٹیسلا کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی کم ٹائم میں $250 میں بکنے والے شیئرز کی قیمت $850 تک جا پہنچی اور سٹاک مارکیٹ کے پچھلے سارے ریکارڈز توڑ ڈالے۔ اس سارے گیم میں ایلون مسک، جو 2020 میں ریچسٹ لسٹ میں 35 نمبر پر آتے تھے، 2021 کے شروع میں ہی وہ سیدھا پہلے نمبر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دوسرے بلینئرز کے مقابلے میں ایلون مسک بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ نہ تو ان کے پاس فینسی یاٹ ہیں، نہ ہی گولڈ باتھ رومز۔ کام کرنے میں ایلون مسک اپنے ایمپلائیز سے بھی زیادہ گھنٹے کا کام کرتے ہیں اور رات کو سونے کے لیے اکثر اپنی فیکٹری میں ہی صوفہ پر رات گزارتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے فیکٹری میں سونے پر زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، سے ان کو گراؤنڈ سچویشن اور ورکرز کی پرابلم کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ امید ہے ایلون مسک کی کامیابی کا سفر میری اس ویڈیو میں دیکھ کر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ میری محنت کو لائک کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔